کی جو باتیں ہیں چونکہ وہ یہ دنیا نہیں ہوگی تو اس کی پوری کیفیت ہمیں نہ بتائی ہے نہ ہمیں سمجھ میں آ سکتی ہے. اس لیے اس کی پوری کیفیت کو جاننے کی کوشش کرنا ایک فضول حرکت ہے. اب مثال کے طور پر جہنم کے اوپر جو پل ہوگا وہ بال سے زیادہ باریک ہوگا, تلوار سے زیادہ تیز ہوگا. وہ پل کیا ہے؟ وہی صراط مستقیم ہے جس پر آپ دنیا میں چلے ہو. اللہ اسی کو ایک صورت اور شکل دے کے پل پہ قائم کر دیں گے, پل بنا دیں گے. تو کیا اس کی مثال دی جا سکتی ہے دنیا میں؟ ظاہر ہے نہیں دی جا سکتی. تو جتنا ہمیں بتایا گیا ہے ہم اس پر ایمان لاتے ہیں, اور جو نہیں بتایا گیا ہم اس کی تفتیش میں نہیں جاتے. جو ہمارے کام کی چیز تھی وہ اللہ نے ہمیں بتا دی ہے. اس کی مثال ایسے ہے جیسے مشرکین نے پوچھا روح کیا چیز ہے؟ روح جو ہماری باڈی میں روح ہوتی ہے نا, جس کی وجہ سے ہم زندہ ہوتے ہیں. تو اللہ نے فرمایا قل الروح من امر ربی, اللہ کا ایک حکم ہے. اب یہ پورا ایکسپلین تھوڑی کیا اللہ تعالیٰ نے, اور اب سوال پیدا ہوتا ہے اللہ تو نے ہمیں پورا ایکسپلین تو کیا نہیں کہ روح کیا چیز ہوتی ہے, تو نے تو کہہ دیا میرا حکم ہے بس. آگے اللہ نے اس کا جواب دیا ہے. روح کا جواب پورا نہیں دیا, اس کا جواب دیا کہ میں نے پورا جواب کیوں نہیں دیا. ٹھیک ہے نا, اس اشکال کا اللہ نے جواب دیا وما اوتیتم من العلم الا قلیلا. اللہ کہتے ہیں ہم نے تمہیں علم بہت تھوڑا دیا ہے. علم ہے تمہارے پاس لیکن اتنا نہیں ہے جتنا تم سمجھ رہے ہو. تو جتنی تمہاری کیپیسٹی ہے دماغ کی, اس کیپیسٹی کے حساب سے اتنا جواب کافی ہے کہ روح اللہ کا ایک حکم ہے. جب وہ باڈی میں ہوتا ہے تو ہم زندہ ہوتے ہیں, باڈی سے نکلتا ہے تو ہم مر جاتے ہیں. اور عجیب بات ہے میڈیکل سائنس نے اتنی ترقی کر لی, اب تک وہ بھی روح کو یعنی زندگی اور حیات کو ایکسپلین نہیں کر سکی ہے. پتہ ہے آپ کو یہ بات؟ میڈیکل سائنس کا علم جو ہمارے پاس ہے, ڈاکٹروں کے پاس ہے, وہ بھی بہت تھوڑا ہے, اتنا تھوڑا ہے. یہ جو جینز کا علم ہے نا, جین جس میں ڈاکٹر گھسے ہوئے اندر, ایک جینیٹک سائنس کے ڈاکٹر نے مجھے بتایا آسٹریلیا میں کہ اس میں 2% کا تو ہمیں پتا چلا ہے, وہ بھی 100% نہیں, 98% کا تو کخ بھی پتا نہیں ہے. نہیں آئی میرا خیال ہے بات. جو ہم جب آدمی کے سیل کو توڑتے چلے جاتے ہیں نا, تو ہماری جو بنیادی اکائی ہے باڈی کی وہ سیل کہلاتی ہے نا, جس اینٹوں سے ہماری باڈی بنتی ہے. اس سیل میں ایک نیوکلیس ہوتا ہے, مرکزہ ہوتا ہے, جیسے انڈے میں نا, انڈا بھی سب سے بڑا سیل ہے, ایک سائٹوپلازم ہے, اس کے اندر زردی ہے جو نیوکلیس ہے. تو ایسے ہی ہماری باڈی کو بھی آپ توڑتے چلے جائیں گے تو ایک اکائی آئے گی, ایک یونٹ آئے گی جس کو سیل کہا جاتا ہے. پھر اس کو بھی آپ توڑیں گے تو نیوکلیس کے اندر بہت زیادہ فنٹر نہ بنے. تو ابھی تک زندگی ہی کو ایکسپلین نہیں کیا جا سکا یہ زندگی کیا چیز ہوتی ہے. میں آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں, محسوس کر رہا ہوں, کانوں سے سن رہا ہوں, روبوٹ بھی دیکھتا ہے, محسوس نہیں کرتا ہے. وہ تو محسوس کرنے کا نام کیا ہے؟ حیات. یہ حیات کھوپڑی سے اوپر کی چیز ہے بھائی. یہ اسی کو اللہ نے کہا میرا حکم ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي. اللہ نے آدم کا پتلا بنایا. اللہ کہتے ہیں میں نے کہا میں نے اپنی روح پھونک دی, زندہ ہو گئے. یار مجھے ایک بات بتاؤ, جب انسان مرتا ہے تو پوری باڈی تو ویسے ہی ہوتی ہے, سب کچھ وہی پارٹس بنے ہوئے, تو ہل کیوں نہیں رہی ہے؟ آپ کہہ سکتے چونکہ دل نہیں حرکت کر رہا تو دل حرکت کرا دو اس کا. ماں کے پیٹ میں کیسے دل حرکت کرنا شروع کرتا ہے بھائی فرسٹ ٹائم؟ کسی کی سمجھ میں نہیں آتا. یہ ڈاکٹر کہتے ہیں کہ میں نے ڈاکٹروں سے پوچھا ہے, ہوائی باتیں نہیں کر رہا, کہ جب پہلی دفعہ ماں کے پیٹ میں بچے کا دل دھڑکتا ہے تو کیوں دھڑکتا ہے؟ پہلی دفعہ کس نے دھڑکایا؟ میڈیکل سائنس اس بات کو بیان کرنے سے اب تک عاجز ہے. سمجھتے ہو؟ دیکھو اب کیوں دھڑک رہا ہے اب تو ڈاکٹر بتا سکتے ہیں. ہمارے دماغ سے کرنٹ جاتا ہے, الیکٹریسٹی سے کام ہو رہا ہے. یہ اللہ کا شکر ہے یہ کرنٹ کے الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں نہیں ہے, ورنہ اتنا دھڑکتا نہیں جتنا بل آتا. اور گیس پہ چل رہے ہوتے ابھی ہم سب. اب گیس بھی گئی تو سلنڈر لگائے ہوئے ہوتے دل دھڑکانے کے لیے ہم لوگوں نے. تو کچھ چیزیں اللہ نے اپنے ہاتھ میں رکھی کہ الیکٹرک والوں کے ہاتھ میں اللہ نے وہ چیزیں نہیں دی. پنکھا کے الیکٹرک کے ہاتھ میں, لیکن جو ہوائیں چلتی ہیں وہ کے الیکٹرک کے ہاتھ میں نہیں ہے. اس لیے ایسا نہیں ہوتا ہب سے لوگ مرنا شروع ہو جائیں. اللہ کہتے ہیں کہ میری ہوائیں بھی ہیں, ٹھیک, باہر نکل جا سین میں منجی ڈال کے لیٹ جا. منجی کا فائدہ یہ ہوگا نیچے سے بھی ہوا لگے گی. صحیح. مولٹی فوم والوں نے جو گدے بنائے اوپر سے لگے گی, نیچے سے نہیں لگے گی. تو مولٹی فوم کے گدے پہ جب آپ لیٹیں گے تو کے الیکٹرک والوں کے محتاج ہوں گے. وہ پنکھا چلائیں گے تو ہوا لگے گی, ادروائز نہیں.
لیکن اگر آپ منجی پہ لیٹیں, چارپائیوں پہ لیٹیں, تو بھائی اس میں سے آٹومیٹیکلی جب ہوا چلے گی تو چاروں طرف سے آپ کو ہوا لگے گی. اس لیے اپنے آپ کو بہت زیادہ ان چیزوں کا محتاج نہ بناؤ, قدرتی ماحول میں رہنے کی عادت ڈالو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ میں سعودی عرب میں 2 مہینے رہا, ایئر کنڈیشن ہی میں رہتے ہیں. میرا دماغ خراب ہو گیا وہاں پہ, میرا دماغ پھٹنے لگا. میں آیا گھر میں 2 مہینے بعد, جب میں آیا نا, میں نے پنکھا چلا کے لیٹا یار, کھڑکیاں کھول دی کمروں کی. خدا کی قسم, جو نیچرل میں مزہ ہے نا وہ آرٹیفیشل میں نہیں ہے. پتہ نہیں لوگ 24 گھنٹے اے سی میں پڑھتے کیوں نہیں ہیں. عجیب ذہنی کوفت ہونا شروع ہو جاتی ہے. عادی ہو گئے ہیں, ہم نے اپنے آپ کو عادی کیا ہی نہیں ایئر کنڈیشن کا. تو میں کیا کرتا ہوں, میں تو آتا ہوں, میں آیا, میں نے گھر کے چاروں کھڑکیاں مڑکیاں کھولی, آرام سے. گھر ایسا بنایا کوئی کھڑکیاں کھول کے بے پردگی نہ ہو. آج کل گھر بھی اس طرح کے ہوتے ہیں کہ وہ کہیں نہ کھڑکی کھول سکتا ہے آدمی, نہ کہیں صحن میں لیٹ سکتا ہے. تو اس سے یہ جو نیچرل لائف ہے نا یہ سکون دیتی ہے انسان کو. پنکھے کی بھی اپنا مزہ ہے بھائی, اگرچہ پنکھا نیچرل نہیں ہے لیکن اس کو ڈنگ 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 کی آواز کا اپنا مزہ ہے. ابھی تمہیں اگرچہ تم لوگ دین سننے کے آئے لیکن تھوڑی سی باتیں بھی سن لو نا. میں جب جاپان گیا نا ابھی, تو مجھے جو کمرہ دیا ارشاد بھائی نے, وہ اس میں سردیاں تھی تو پنکھا تو چلا نہیں سکتے تھے. اب ہیٹر چلاتے تو مجھے ہیٹر سے تکلیف ہوتی ہے. یہ جو ہیٹر ہوتا ہے نا ایئر کنڈیشن میں, جو ہیٹر بھی چلتا ہے نا, یہ عذاب ہے. یہ گیس کا ہیٹر بھی ایک عذاب ہے. لکڑیوں کی آگ بھی ہم نے تاپی ہے, اس میں وہ ٹینشن نہیں ہوتی جو گیس کے ہیٹر میں ہوتی ہے. پتہ ہے آپ کو, لکڑیوں کی آگ جلا دو نا کمرے میں, اس سے جو ہیٹ ملتی ہے اس سے آدمی اسٹریس ڈپریشن میں نہیں جاتا. یہ جو گیس کا ہیٹر ہے نا یہ عجیب سی چیز ہے یہ. تو میں نے کہا بھائی ہیٹر نہیں چلاؤ, نہ اے سی والا ہیٹر چلاؤ اور نہ گیس والا. اب سردی بہت ہے تو ڈبل رضائی لے لیں گے ہم, کوئی بات نہیں. اب جب ڈبل رضائی لے رہے ہیں تو اب پنکھے بھی نہیں چل رہے, ہیٹر بھی نہیں چل رہا, کچھ بھی نہیں, تو آواز, اب کوئی ذرا سا ٹھک ہو آواز آتی ہے. ساتھ میں ان کے بچے تو بات چیت کریں گے, شور شرابہ کریں گے, نیند ہی نہیں آ رہی. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا مجھے تو پنکھا چلانا ہے. پنکھا تھا ہی نہیں, سوری, جاپان میں سرد علاقوں میں تھوڑی پنکھے. تو میں نے کیا کیا, میں نے کہا یار یوٹیوب ہر بیماری کا علاج ہے, مجھے چاہیے پنکھے کی کڑنگ کڑنگ آواز. ہم تو عادی ہیں اس کے کڑنگ کڑنگ آواز سے, گڑنگ گڑنگ. پنکھا جتنا بیکار ہوگا نا اتنا اچھی لوری سناتا ہے. پنکھا جتنا خراب ہوگا نا, کڑنگ گڑنگ گڑنگ گڑنگ, ایک فریکوینسی کے ساتھ وہ گڑنگ گڑنگ کرتا ہے, اس کا اپنا مزہ ہے یار. بچپن یاد آتا ہے, بچپن یاد آتا ہے. پہلے بڑے آڑے ترچے پنکھے ہوا کرتے تھے نا, گڑنگ 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 گھوم رہے ہوتے تھے, لگتا تھا یہ ہم پہ گر جائے گا. اور ایک دفعہ میں نے پنکھا گرتا ہوا بھی دیکھا ہے. پنکھا ایسے کھڑا ہوا تھا, گڑنگ 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 گھومنے کا بھی گرے گا, وہ گر گیا تھوڑی دیر میں. خیر بچ گئے ہم. تو میں نے کیا کیا, یوٹیوب پہ لکھا فین وائس فار سلیپنگ, تو یوٹیوب پہ آ گئی پنکھے کی آواز. میں نے لگایا زور سے, گہری. اب شور شرابہ اور مجھے تھوڑی دیر یہ تصور ہوتا ہے کہ یہ یوٹیوب پہ اوریجنل نہیں ہے, لیکن 5 سے 10 منٹ کے بعد نا آپ کو لگے گا واقعی پنکھا چل رہا ہے. تو اب وہ شور بھی کر رہے ہیں, باتیں بھی کر رہے ہیں, میری صحت, میں سمجھ رہا ہوں پنکھا چل رہا ہے. یہ یوٹیوب پہ ڈالا اس لیے ہے. اور نیچے لوگوں کے کمنٹس کے, جب سے ہم نے یہ پنکھا چلایا نا یوٹیوب, گوروں کے کمنٹس تھے کہ مزے کی نیند آ رہی. اچھا اس میں پھر ایسی ویڈیوز میں بارش ہو رہی ہے, بعض دفعہ بارش میں بھی بڑا سکون ملتا ہے. بارش ہو رہی ہو نا, تھڑا بجلی کڑک رہی ہے, بڑی گہری نیند آتی ہے. یہ نیچرل ہے, ایک نیچرل ماحول پیدا ہو جاتا ہے. تو میں تو نیچر سے لو کرنے والا آدمی ہوں, مجھے نیچر سے محبت ہے. تبھی تو شادیاں کی ہوئی ہیں, مرغیاں پالی ہوئی ہیں, یہ سب نیچر ہے. تم لوگ کو لینڈ کروزر ہو رہی ہے, یہ نیچر نہیں ہے ریوو, یہ ضرورت ہے. نیچر یہ ہے کہ بکری کا دودھ, مرغیاں, بیگم, بچے, پنکھے, گڑنگ گڑنگ. گڑنگ بھی نیچر نہیں ہے, لیکن پرانا زمانہ تو یاد آتا ہے نا, صحیح ہے نا. ایئر کنڈیشن نیچر نہیں ہے, کمبل نیچر نہیں ہے, رضائی صدیوں سے انسان. میں کمبل میں نہیں سوتا کبھی, آپ دیکھ لیں, میں جہاں بھی جاتا ہوں بولتا ہوں بھائی رضائی چاہیے. رضائی کا ایک ویٹ ہوتا ہے, سردیوں میں جب رضائی لحاف اوپر لیتے ہو اس کا اپنا مزہ ہے, کمبل میں وہ مزہ نہیں ہے. دوسرا کمبل میں گڑبڑ کیا ہوتی ہے, وہ کرنٹ مارتا ہے, بالوں سے چپک رہا ہے, بال چپک رہے ہیں, ابے ایک ٹینشن ہے. پھر اس کے اندر گرد و غبار اٹکتی ہے, آپ کو پتہ نہیں ہوتا, اس کی صفائی آسان نہیں ہوتی کمبل کی.
تو कंबल कंबल हो जाता है आपको। तो इसलिए मैंने अपने लिए घर में रजाई रखी हुई है, ज्यादा सर्दी होगी डबल रजाई। कहीं भी जाता हूं मेहमानों से बोलता हूं, मेजबान से बोलता हूं मुझे रजाई लगे तो कंबल नहीं, तो रजाई में वेट ना, शदीद सर्दी में रजाई का जो वजन होता है ना आपके ऊपर आता है, बड़ा मजा है उसमें भाई। तो वो क्या किया हमने, यूट्यूब पे पंखा लगा लिया, कड़ंग कड़ंग आवाज आ रही है, बड़े मजे से मैं पंखा लगा के सो गया। अब जब वो सुबह मुझे उठाने के लिए आए तो क्या नहीं, ये मोबाइल में क्या शोर हो रहा है मुफ्ती साहब, क्या पूरी रात आप मोबाइल देखते रहे हो, सोए नहीं? मैंने कहा नहीं, मैं पंखा चला के सोया हूं, मैं पंखा चला के सोया हूं। फिर क्या हुआ कि अब वो बच्चे शोर कर रहे हैं, मैं कहता हूँ करते रहो शोर, मुझे परवाह नहीं है, मैं पंखा चला रहा हूँ बहुत तेज। जब ज्यादा शोर होता था तो पंखे की आवाज क्या कर देता था, बढ़ा देता। ये बड़ी मजे की चीज है, यूट्यूब पे सर्च करें, बड़ा मजा आता है इससे। खैर मेरे भाई, और आसान इससे अच्छा तरीका किसी का बयान लगा लो। बाज़ दफा मैं बयान लगा लेता हूँ, अपना नहीं लगाता, क्योंकि अपना लगाओ ना तो फिर वो और नींद गायब हो जाती है, उसमें हंसी की बातें आती हैं, तो मैं कभी खुद अपने ही लतीफे पे हंसना शुरू कर देता हूँ। तो मैं फिर किसी बड़े बुजुर्ग का बयान लगा देता हूँ। उसका फ़ायदा ये होता है, नॉलेज में भी इजाफा होता है, मोटिवेशन भी मिलती है, और बाज़ दफ़ा नींद भी आ जाती है, बयान सुनते सुनते सो जाता है आदमी। ये जब करता हूँ जब दिमाग चल रहा हो। आजकल सियासी हालात ने ना दिमाग का दही बना दिया है, किसी को भी टाइम पे नींद आ जाए इसका मतलब वो पागल है। उधर से फौज के खिलाफ बयान, उधर से पीटीआई के खिलाफ बयान, उधर से जेयूआई के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग के खिलाफ बयान, उधर से मुस्लिम लीग का जरदारी के खिलाफ बयान, वीडियोस भी देख रहे हैं, सहाफियों को भी सुन रहे हैं, उधर की सुनो, उधर इतना दिमाग की दही हो जाता है। फिर मैं बंद कर देता हूँ, दफा करो यार, हम ऐसी की तैसी, हम अगले की टेंशन अपने ऊपर क्यों लें। तो इसके लिए फिर रात को पंखा चलाना बोलो जरूरी। तो फिर पंखा चला के सोए। जब भी ऐसे टेंशन होना, बयान लगा दो या पंखा चलाओ। तो खैर कहां से कहां बात चली गई। तो मैं जो सवाल पूछा था कि बहुत सारी चीजें हमारी मेंटल लेवल से ऊपर की हैं, तो हमें आखिरत की जो बातें बताई गई हैं, तराजू भी लगेगा, उस तराजू की कैफियत क्या होगी, ऐसे कोई फरिश्ता यूं करके बट्टे लेके बैठा हुआ होगा तराजू के, या कोई डिजिटल तराजू होगा, क्या होगा, ये हमें अब बताया तो क्या। तराजू के एक पलड़े में गुनाह रखे जाएंगे, एक पलड़े में नेकियां रखी जाएंगी। बस हमारी फहम के मुताबिक बात की गई है। देखो तराजू तो ये भी है, जो आजकल थर्मामीटर भी तो एक तराजू है ना, जो टेम्परेचर को नापता है। अब 1400 साल पहले किसी को बताया जाए कि एक तराजू इजाद होगा 1400 साल के बाद,